بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. کافی ہے ایک آیت. ترجمہ دیکھیے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. اور آپس میں اپنا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ. اور ان مالی معاملات کو حاکموں اور حکمرانوں کے دربار میں اس لیے نہ پیش کرو لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ کہ تم لوگوں کے مالوں میں سے ناحق ایک حصہ ہڑپ کر جاؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور یہ ساری چیزیں تم جان بوجھ کر رہے ہو. یہ آیت اگرچہ کہ چھوٹی سی آیت ہے لیکن پوری اسلامی معیشت کا اس میں خلاصہ آ گیا ہے. روزے کا بیان تھا، اس کے بعد اعتکاف کا بیان تھا. روزے کی حالت میں بہت سی حلال چیزیں حرام کر دی گئی تھی اور اعتکاف کی حالت میں ان میں کچھ اور پابندیاں آ گئی تھیں. حلال چیزیں روزے کی وجہ سے حرام ہو گئی. روزے کے حالت میں کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے پانی کا. اور اعتکاف کی حالت میں کچھ اور چیزیں حرام کی گئی. تو جب روزے کی وجہ سے حلال چیز حرام ہو سکتی ہے تو جو چیزیں فی نفسی ہی حرام ہیں ان سے بچنا کتنا اہم ہوگا، ان سے بچنا کتنا ضروری ہوگا. تو اب درمیان میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی آیت ذکر فرمائی کہ جو آیت مالی معاملات کے مسائل پر مشتمل ہے. مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو حضرات آئے، یا مکے کا واقعہ ہو. دو لوگ آئے، دونوں میں زمین کو لے کر جھگڑا تھا. ایک شخص نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ زمین میری ہے، دوسرے نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ میری ہے. اب جس کی حقیقتاً زمین تھی اس شخص کے پاس گواہ نہیں تھا، اور جس کی حقیقتاً نہیں تھی. اب اسلام کا حکم کیا ہے کہ مدعی جو ہوتا ہے، مدعی دعویٰ کرنے والا جو ہوتا ہے، اس کے لیے گواہ پیش کرنا ضروری ہے. دعوے کا انکار کرنے والے کے لیے قسم کھا لینا کافی ہے. شریعت میں ہم نے کسی پر دعویٰ دائر کیا تو دلیل اور گواہ ہمیں پیش کرنے ہوں گے. ہم دلیل اور گواہ اگر پیش نہیں کر سکے اپنے دعوے پر تو اب قاضی جس کے خلاف ہم نے دعویٰ دائر کیا ہے اس کو کہے گا کہ تم قسم کھاؤ کہ یہ دعویٰ جھوٹا ہے. اب قاضی نے کہہ دیا اور اس نے قسم کھا لیا تو دعویٰ دائر کرنے والا جھوٹا ثابت ہوگا، قسم کی بنا پر فیصلہ اس کے حق میں ہوگا. اس مسئلے میں دعویٰ دائر کرنے والے کے پاس گواہ نہیں تھے، انکار کرنے والا قسم کھانے کو تیار تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ دیکھو قسم کھانے سے پہلے ایک چیز سوچ لو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. اللہ کی قسم کسی دنیا کی معمولی حقیر چیز کے لیے نہ کھاؤ. دنیا میں جو بھی معاملہ ہوگا آخرت میں پھر دوبارہ اس پر فیصلہ ہوگا. اور اگر خدا نخواستہ تم نے جھوٹی قسم کھائی اور معاملے کو جھوٹ کا رخ دے کر تم نے اپنے حصے میں فیصلہ کروا بھی لیا
تب بھی یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا، یہ تمہارے لیے حرام ہی رہے گا، اور آخرت کی رسوائی پھر اپنے ذمے ہے۔ تو وہ شخص جس نے قسم کھانے کا ارادہ کیا تھا، حضور کی بات سن کر وہ رک گیا، اور رکنے کے بعد اس نے کہا کہ یہ زمین مدعی جو ہے، دعویٰ دائر کرنے والے کی ہے، میں اس کو دے دیتا ہوں۔ معاملہ ختم ہو گیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور کیا الفاظ ہیں، کہا کہ اپنا مال آپس میں، ایک دوسرے کا مال، اپنا مال آپس میں، ایک دوسرے کا مال نہیں کہا، اپنا مال آپس میں ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، اس لیے کہ جب ہم کسی کا مال ناجائز طریقے سے استعمال کریں گے تو یہ فیصلہ ہو گیا کہ ہمارا مال بھی ناجائز طریقے سے جائے گا۔ دنیا میں جن گناہوں کی سزا جلدی ملتی ہے اس میں مالی خیانت بھی ہے۔ ناحق ہم نے کسی کا مال اگر لے لیا ہے، کسی بھی نوعیت سے ہو، جو ناجائز شکل ہے، تو ہمیں اس کی بھرپائی دنیا ہی میں کرنی پڑے گی، وہ دنیا ہی کے اندر لوٹانا پڑے گا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، عجیب روایت ہے، مسلم میں، بخاری میں، مختلف کتابوں میں، کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگو، تم میرے پاس اپنے معاملات کا فیصلہ لے کر آتے ہو، تم میرے پاس اپنے معاملات اور اپنے جھگڑے لے کر آتے ہو، اور تم میں سے ایک فریق زبان کا بہت اچھا ہوتا ہے اور دلائل کے اعتبار سے وہ گفتگو اچھی کرتا ہے، تو میں دلائل کی بنیاد پر اگر کسی کے حق میں فیصلہ کر دوں اور وہ فیصلہ حقیقت کے خلاف ہو، جس کے نتیجے میں تمہارے بھائی کا کوئی مال ناحق تمہارے پاس آ رہا ہو، تو میں تو اس فیصلے کی وجہ سے پکڑا نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ میں جو فیصلہ کروں گا وہ تو گواہ اور دلائل کی بنیاد پر کروں گا۔ تم اگر اس فیصلے کو غلط سمجھتے ہو اور تمہارا دل جانتا ہے کہ تم صحیح ہو یا غلط ہو، تو قیامت تک اس بات کو یاد رکھنا کہ تم یہ حصہ نہ لو، اس لیے کہ میں جو تم کو فیصلہ کر کے دے رہا ہوں یہ مال نہیں ہے بلکہ آگ کا ٹکڑا ہے، قطعۃ من النار، یہ فرمایا حضور نے۔ دلائل کی بنیاد پر اگرچہ کہ تم نے مقدمہ جیت لیا ہوگا، لیکن حقیقتاً مقدمہ وہ نہیں تھا جو میں نے فیصلہ کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مال نہیں ہے بلکہ یہ جہنم کے آگ کے ٹکڑے ہیں جو میں تمہیں دے رہا ہوں۔ مسلم کی روایت۔ مالی معاملات بڑے نازک ہیں، دو چیزیں اس میں بیان کی گئی، نہ کھاؤ اپنا مال ناجائز طریقے سے، یعنی ہم دوسرے کا مال کھائیں گے تو حقیقتاً وہ بھی اپنا ہی ہے، چونکہ ہمارا اپنا بھائی ہے، مسلمان ہے۔ ناجائز طریقہ، اس میں بہت سی شکلیں ہیں، ہر وہ چیزیں جو ناجائز حرام ہیں وہ ساری چیزیں داخل ہیں، سود، رشوت، جھوٹ، خیانت، دھوکہ، غصب، قبضہ، کسی کا مال اس کی اجازت کے، مرضی کے بغیر استعمال کرنا، یہ بھی داخل ہے، اور لوگوں کی عام فائدوں کی چیزوں میں نقصان پہنچانا، جیسے اب ہماری اپنی زبان میں اوقاف کی جائیدادیں پوری قوم اور ملت کا حق ہے، ایک شخص اگر اس پر قابض ہے تو پوری قوم اور ملت کا غدار ہے، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ اسی طریقے سے ایک چیز فی نفسی ہی جائز ہے لیکن مالک اس کے استعمال کی اجازت نہیں دیتا، ہم اجازت کے بغیر استعمال کریں، یہ بھی حرام ہے۔ ہم نے کسی سے کوئی معاملہ کیا ہو، میری یہ چیز ہے، آپ نے مجھ سے خریدی، اس معاملے کی تکمیل کے لیے شرط یہ ہے کہ اس پر میں بھی پورا راضی ہوں اور آپ بھی پورے راضی ہوں، ایک قیمت طے ہو گئی، اب اس قیمت پر آپ اڑ جائیں کہ مجھے آپ کم کر کے دیں، میں کہوں کہ نہیں دوں گا، تو اب زبردستی کرنا اور مجبور کر دینا کہ دکاندار یہ کہے کہ بھائی جاؤ بھائی لے جاؤ، میری جان چھوڑو، علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی حرام ہو گیا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ تو آرٹ میں شمار ہوتا ہے کہ چیز کو کم قیمت میں خریدنا اور کم کر کے لے لینا، یہ ہمارے ہاں ایک آرٹ ہے، ایک فن ہے، جبکہ شریعت میں اس کو حرام قرار دیا گیا۔ ٹھیک ہے، اپنے حد تک آپ
گنجائش کر سکتے ہو، کم کروا سکتے ہو، نیگوسیشن کی گنجائش ہے، مال قیمت پر گفتگو کی گنجائش تو ہے، لیکن دکاندار کو مجبور کر دینا کہ وہ یہ کہے کہ بھائی تم جان چھوڑو، جاؤ لے جاؤ، دل اس کا مطمئن نہیں تھا اس فیصلے پر، تو دل کی رضامندی کے بغیر جو بھی کام، جو بھی چیز ہم خریدیں گے وہ حرام ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ گنجے کو کنگھی بیچنا ایک فن ہے، اور اندھے کو چشمہ بیچنا، اندھے کو آئینہ بیچنا ایک فن ہے۔ تو سیلز کی دنیا میں تو یہ چیزیں دنیاوی اعتبار سے تو چل سکتی ہیں، لیکن اخروی اعتبار سے یہ چیزیں دھوکے میں داخل ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری شکلیں اس میں داخل ہو گئی، سود، رشوت، جوا، ناجائز مال جو کچھ بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اور مالک کی مرضی کے بغیر استعمال ہونے والا مال۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ چیز فی نفسی ہی حرام ہوتی ہے، لیکن مالک اجازت دیتا ہے، دونوں طرف سے رضامندی ہوتی ہے، لیکن وہ معاملہ غلط ہوتا ہے۔ جیسے سود ہے، سود کے معاملے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ اپنی خوشی سے پیسے زیادہ دے رہے ہیں تو لینے میں کیا حرج ہے، ہم دباؤ تو نہیں ڈالتے، ہم وزن تو نہیں ڈال رہے، ہم نے ڈیمانڈ نہیں کیا، انہوں نے اپنی خوشی سے اتنی رقم اضافہ دی ہے، تو اس کو بھی علماء نے حرام قرار دیا، یہ بھی سود ہی میں داخل ہے، اس لیے کہ یہاں لوگوں کی رضامندی نہیں چلنے والی، یہ تو فیصلہ اللہ کا تھا کہ یہ حرام ہے۔ والفضل ربا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ نے جو چیز دی بعینہ، جب وہ چیز واپس لیں گے تو جتنی دی ہے اتنی ہی واپس لینا ہے، اس سے ایک حبہ بھی اضافہ لینے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں چیز بدل گئی، بدلنے کا مطلب میں نے آپ کو رقم دی، آپ جب رقم واپس کرو گے تو میں نے جتنی دی اتنی ہی میرے لیے جائز ہے، اس سے اوپر جو آپ واپس کرو گے وہ آپ کے لیے بھی حرام ہے، میرے لیے بھی حرام ہے۔ میں نے رقم دی، اس کے بدلے میں نے یہ کہا کہ اس کی جگہ آپ مجھے اتنے اناج دے دو، اتنا سامان دے دو۔ اب جنس بدل گئی، میں ایک دے رہا ہوں، لے دوسری چیز رہا ہوں، جو چیز میں دے رہا ہوں وہ رقم ہے اور جو لے رہا ہوں وہ مال ہے۔ اب اس میں یہ گنجائش ہے کہ میں نے آپ سے کہا مثال کے طور پر کہ مجھے 10 تھیلے چاول دے دو مثال کے طور پر، آپ نے کہا کہ میں 10.5 دے رہا ہوں، یہ جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چیز بدل گئی۔ میں نے سونا آپ کو دیا، واپس جب میں سونا لوں گا تو جتنا میں نے دیا اتنا ہی میرے لیے جائز ہے۔ سونا چونکہ رقم مال جو ہے یہ سونے کا بدل ہے، نوٹ کرنسی سونے کا بدل ہے، لہذا اس میں بھی کمی زیادتی نہیں کر سکتے۔ کوئی معاملہ ہم نے کیا، ہم نے آپ کو ایڈوانس دیا، معاملہ ختم ہو رہا ہے، تو جتنا میں نے آپ کو دیا اتنا ہی میں آپ سے لے سکتا ہوں، اس سے زائد جو کچھ میں لوں گا یہ میرے لیے سود ہے، حرام ہے، اگرچہ کہ آپ اپنی مرضی سے مجھے دو۔ تو اس کے لیے عنوان کیا دیا مفسرین نے کہ چیز دونوں کی رضامندی سے ہو لیکن فی نفسہ ہی جائز نہ ہو، تو یہ بھی مال حرام کے اندر داخل ہے۔ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل کے اندر یہ بھی شامل ہو گیا۔ تیسرا، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، معاملات کو، مالی معاملات کو حاکموں کے دربار میں پیش نہ کرو۔ مالی معاملہ ہے، فائنانشیل ڈسپیوٹ ہے، اس کے تصفیے کے لیے حاکم کے پاس اس نیت سے نہ جاؤ کہ وہاں جائیں گے تو کچھ زیادہ ملے گا، یا یہ کہ ہم پیروی کر کے درمیان میں کوئی چیز کھا جائیں گے۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، تو ایسے مالی معاملات میں جو لوگ حاکموں اور عدالتی دروازوں کے چکر کاٹتے ہیں، اگر وہ انصاف کی نیت سے جا رہے ہوں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس نیت سے جاتے ہیں کہ یہاں جانے سے ہمارے لیے کچھ اضافی فیصلہ ہوگا، یا یہ کہ درمیان میں کوئی ایسا شخص آئے کہ جو اس معاملے کے تصفیے کے بعد اضافی رقم لینے کا امیدوار ہو، تو حکام کے بل بوتے پر فیصلہ لینے کی یا کہ زیادہ مال لینے کی بھی اجازت ہے۔ اب ایک مسئلہ، قاضی صاحب ہیں، قاضی صاحب مطلب نکاح والے نہیں، فیصلے والے، نکاح والے قاضی صاحب کو ہم لوگ قاضی صاحب بولتے، وہ اصل میں قاری صاحب ہیں، نکاح پڑھنے والے، قاری نکاح۔ اصل قاضی اسلام کے تصور میں وہ ہیں جو فیصلہ کرتا ہے، جج ہوتا ہے، اسلامی عدالت۔ قاضی صاحب کے پاس ایک مقدمہ آیا اور اس مقدمے میں قاضی صاحب نے پوری بات سنی،
دلائل اور شواہد کی بنیاد پر، گواہوں کی بنیاد پر انہوں نے فیصلہ کر دیا، وہ فیصلہ حقیقت کے خلاف ہے۔ قاضی صاحب پر اس فیصلے کی بنا پر گناہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا اس کی بنیاد کیا ہے؟ گواہی ہے، شواہد ہیں۔ گواہی کی بنیاد پر قاضی صاحب نے فیصلہ کیا، قاضی بچ گیا۔ پٹے گا کون؟ اللہ کے دربار میں گواہی دینے والا، جھوٹ بول کر، قسمیں کھا کر فیصلہ اپنے حق میں کروانے والا پٹے گا۔ اچھا، گواہ بنتا کون ہے؟ جو خود صاحب معاملہ نہیں ہوتا، باہر سے آتا ہے، تو سب سے زیادہ خطرے میں کون ہے؟ تو اس لیے قرآن، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کوئی ہے تو وہ جھوٹی گواہی دینا ہے۔ الا و شہادت الزور، حضور نے فرمایا خوب سن لو۔ اور جب حضور یہ کہہ رہے تھے تو آپ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، تو آپ نے ایسے اٹھ کر کہا کہ جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی۔ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ جھوٹی گواہی شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے، قتل سے بڑا گناہ ہے۔ اب آج جھوٹی گواہی کا عالم کیا ہے؟ کورٹ میں 100 روپے پر کھڑے ہوتے ہیں گواہ، آپ آ جاؤ گواہی دے دو۔ جھوٹی گواہی دے رہے ہیں لوگ، عدالت کے فیصلے ہو، قاضی اور جج تو محفوظ ہے، پٹنے والا کون؟ یہ گواہ جو اپنی دوستی کی خاطر جھوٹی گواہی دے رہا ہے، یہ بھی اس میں داخل ہے۔ اسی میں وہ بھی داخل ہے جھوٹے سرٹیفکیٹ نکلوانا، جھوٹی دستخطیں کروانا، کر دو سائن، سب کر رہے ہیں، آپ کے کرنے میں کیا؟ تو یہ بھی جھوٹی گواہی کے ذیل میں آتا ہے۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، الفاظ کتنے صاف ہیں کہ حاکموں کے پاس معاملہ اس نیت سے نہ لے جاؤ کہ یہاں حل کریں گے تو سوکھا حل ہوگا، اور اگر وہاں جائیں گے تو کچھ مسالہ وسالہ مل سکتا ہے، کچھ درمیان میں رقم ہم بھی نکال سکتے ہیں۔ تو اس نیت سے بھی حاکموں کے پاس مالی معاملات، حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ مالی معاملات کو حاکموں کے ہاں لے جانے میں نقصان ہی ہے، فائدہ نہیں ہے۔ مالی معاملات اپنے بیٹھک کے ساتھ آدمی حل کرے تو مسئلہ بھی حل ہوگا۔ تو آج کی جو آیت ہے یہ اگرچہ کی ایک آیت ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، یہ ایک عنوان ہے، لیکن اس میں پوری اسلامی معیشت آ گئی۔ اب دیکھیں آپ، مال کمانے کے طریقے بھی اسلام نے بتلائے، جائز اور حلال۔ مال کے خرچ کرنے کے راستے بھی اسلام نے بتلائے، جائز اور حلال۔ غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے مال کمانے کے جو جائز طریقے رکھے ہیں، اگر ان اصول پر دنیا آج بھی آ جائے تو دنیا میں کہیں کبھی کوئی فساد اور کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا۔ جس کا مال ہے اس کی مرضی کے بغیر آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر یہ اصول بن گیا تو کوئی جھگڑا قبضے کا، کوئی جھگڑا نا اتفاقی کا کئی عدالت میں آئے گا۔ اسلام نے ایک ایسا اصول دیا ہے کہ پوری دنیا چاہے تو اس پر عمل کر سکتی ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ علاقے میں اس پر عمل مشکل ہے، دوسرے ملک میں اس پر عمل آسان ہے، ایسا نہیں، پوری دنیا اگر چاہے تو اس پر عمل کر سکتی ہے۔ جوا، سود، رشوت، ناجائز طریقے سے مال لینا، دھوکہ دے کر مال لینا، جھوٹی قسم کھا کر مال لینا، جھوٹی گواہی لے کر مال لینا، چوری کا مال، غصب کا مال، غصب، یہ ساری چیزیں اسلام کے اندر حرام ہیں۔ اگر اس پر ہم غور کریں تو پوری اسلامی معیشت سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام مال کسی چند لوگوں کے قبضے میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ سودی نظام کو اسلام نے اس وجہ سے بھی منع کیا ہے کہ سودی نظام کی وجہ سے مال غریبوں سے نکل کر امیروں کے ہاتھوں چلا جاتا ہے۔ وہ قرض دیتے ہیں، بدلے میں سونا لے لیتے ہیں، اب وہ پوری زندگی اس سونے کو چھڑا نہیں پاتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے سود بھی لے رہے ہیں اور اس کا جو اصل مال اور سرمایہ سونے کی شکل میں وہ بھی اپنے قبضے میں ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ غریب ایک دن اپنی جان دے دیتا ہے اور یہ اس کے سونے اور پورے سود کے مالک بن کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اسلام اس کی اجازت اسی لیے نہیں دیتا۔ سودی نظام اگر دنیا سے ختم ہو گیا تو آپ دیکھیں دنیا سے غربت کا خاتمہ اگلے دن ہو جائے گا۔ سودی معاملات، سودی قرضے اگر ختم ہو گئے تو دنیا سے غربت ویسے بھی ختم ہو جائے گی۔
بھائی مجھے ضرورت ہے، میں نے آپ سے پیسے لیے، واپسی میں جتنے میں نے لیے اتنے اگر آپ واپس کر دیں یا میں نے آپ کو واپس کر دی، لڑائی ختم ہو گئی، جھگڑا ختم ہو گیا۔ میں نے آپ سے لیے تھے 10 روپے، لوٹائے میں نے 120، تو مجھے 110، تو مجھے 100 کے ساتھ 10 اضافہ دینا پڑتا ہے، مجھے اس کے لیے اضافی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اب وہ میرے پاس نہیں نکلتے تو میں یہ کرتا ہوں کہ میں بھی کسی کے گھر ڈاکہ ڈال دیتا ہوں، میں بھی کسی اور کے جیب پر نظر ڈال دیتا ہوں۔ تو مالی معاملات بڑے نازک ہیں اسلام میں، اور اتنی نزاکت اس میں ہے کہ اللہ کے رسول نے وضاحت کے ساتھ اس کے فیصلے فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلوں میں اس کی بڑی مثالیں ملتی ہیں، اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مالی معاملات کے اندر آپ بھی شامل ہوتے تھے۔ قرض آپ سے بھی لوگوں نے لیا، آپ نے بھی لوگوں سے لیا، اور اس کے بعد پھر اس مدت کو متعین کرتے تھے۔ اس مدت کے اندر اسلام کا حکم کیا ہے کہ آپ مدت میں متعین کر لو، نہیں دے پا رہے ہو تو اس کو آگے کر لو۔ دنیا کا ضابطہ کیا ہے؟ اتنی مدت تک نہیں دو گے تو اضافی دینا پڑے گا، یہ اضافی دینا پڑے گا، اسلام اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا۔ ایسے چیزوں کی اسلام ہمت افزائی نہیں کرتا، کہتا ہے کہ اس کو مہلت دو۔ کوئی قرض دینے والا کسی قرض لینے والے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے اگلے مہینے دے دینا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے حساب کتاب میں بھی نرمی کرے گا، کیونکہ تو نے میرے بندے پر رحم کیا، وہ جب تنگی میں تھا، پریشانی میں تھا، تو نے اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا۔ آج میں اکرم الاکرمین اور خالقوں کا خالق اور مالک اور بادشاہ، میرے بندے کے ساتھ تو نے بھلائی کی، آج میرا خیر اور میرا فضل بھی تو دیکھے گا۔ لین دین، خرید و فروخت میں جو آدمی، جو ایمان والا نرمی کا معاملہ کرتا ہے، شدت نہیں اختیار کرتا، حضور نے فرمایا کہ وہ بھی قیامت کے دن حساب کتاب کی سختی سے بچ جائے گا۔ اسلام نے کتنی ترغیب دی مالداروں کو کہ دو۔ تو ایک تو باطل طریقے جو کچھ بھی ہیں آج کی دنیا میں جو رائج ہے، وہ اکثریت اس کی باطل ہے، جو جائز ہیں بس وہی ہمارے لیے ہیں، جو ناجائز ہیں ہم ان چیزوں میں نہ پڑیں، اور حاکموں اور درباروں میں اپنے مقدمات کو، مالی معاملات کو نہ پیش کریں اس نیت سے کہ ہمیں اس میں زیادہ مال ملے گا، یہ کہ ہم ہڑپ کر جائیں گے، ہم اس کو لوٹ لیں گے اور ہم اس کے نقصان پہنچا دیں گے۔ تو شریعت کے اللہ کہتے ہیں وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، ساری چیزیں جان بوجھ کر رہے ہو، یہ چیز حرام ہے، اس کے پیچھے تم ہرگز نہ پڑو۔ یہ آیت اگرچہ کی ایک ہے لیکن ایک اسلامی معیشت اور اسلامک فینانس پر بہت اچھی رہنمائی کرتی ہے۔ آگے چونکہ پھر چاند سے متعلق موضوع ہے اور چاند بھائی آج آئے بھی نہیں، تو میں نے اس آیت کو اگلی نشست کے لیے چھوڑ دیا ہے کہ چاند بھائی جب ہوں گے تو چاند پر گفتگو بھی ہوگی، ہلال پر گفتگو ہوگی، اور اس میں پھر کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام بیان کیے ہیں۔ اب یہاں سے پھر قتل و قتال، اللہ کے راستے کا جہاد اور یہ چیزیں آئیں گی، اور فوراً اگلے صفحے سے حج اور عمرے کی تفصیلات آئیں گی۔ انشاءاللہ ہم بھی مزے لیں گے، ہم بھی، آپ بھی مزے لیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس سبق کے دوران ہی ہم میں سے کسی کو حج اور حج تو نہیں ہو سکتا، عمرے کے لیے اللہ پاک ہم میں سے کسی کو بلائے تو ہم سب مل کر وہیں دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری حاضری آسان فرمائے، مقدر فرمائے۔ تو اگلے نشست میں انشاءاللہ چاند اور چاند کی تاریخوں سے متعلق ہم کو گفتگو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ حرام مال سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، حرام کھانے سے، حرام پہننے سے، حرام دیکھنے، حرام بولنے سے، حرام برتنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔